محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ بھی اختتام کے قریب ہے۔ اس دوسرے عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے عشرے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ گزر گیا، جیسے بھی گزرا اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو جتنی بھی عبادت کی توفیق اللہ کی طرف سے ملی ہم نے کیا، اور کچھ کمی کوتاہی بھی یقیناً رہی۔ اب یہ دوسرا عشرہ ہے، اب دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اس دوسرے عشرے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عشرے میں اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اب چاہیے کہ یہ جو ایام گزر چکے سو گزر چکے، جو باقی ہیں اس ایام میں ہم اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں اور اپنی مغفرت کا سوال کریں۔ اور پھر اس کے بعد پھر یہ آخری عشرہ ہے جس عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف فرمایا اور شب قدر کی تلاش میں رہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شروع میں اعتکاف فرما لیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، شب قدر کو تلاش کیا، نہیں ملا۔ پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا آپ نے، شب قدر کی تلاش میں رہے، شب قدر نہیں ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ آخری عشرہ ہے، اس میں اعتکاف کرو، شب قدر لازمی ملے گی۔ اب وہ تاریخ کون سی ہے، کون سی رمضان کی وہ کون سی تاریخ ہوگی شب قدر کی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کو پوشیدہ کر دیا، چھپا دیا، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادتوں میں گزار سکیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ شب قدر ہمیں ملی کیوں؟ اس امت کو شب قدر کیوں دیا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے پچھلی امتوں کا جب تذکرہ ہوا کہ جو پچھلی جو امتیں گزری ہیں ان کی عمریں اللہ رب العزت نے 500 سال دی، 1000 سال تک۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ صرف دین کی تبلیغ کی ہے۔ کتنے دنوں تک؟ 950 سال تک تو صرف تبلیغ میں وقت گزارا۔ اور نبوت ملتی کب ہے؟ 40 سال سے پہلے اللہ نے نبوت نہیں دی کسی کو۔ تو نبوت اگر وہاں سے حساب لگائیں کہ نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، 950 سال تک انہوں نے تبلیغ میں وقت گزار دیا۔ اس کے بعد جب لوگ نہیں مانے تب حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی اور اللہ نے وہ عذاب بھیجا جسے طوفان نوح کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی تو حضرت نوح علیہ السلام رہے نا، ان کے جو ماننے والے تھے وہ بھی تو رہے ہی ہوں گے۔ اس کے بعد کا حساب نہیں ہے کسی کے پاس۔ بات قرآن کا جو مزاج ہے وہ واقعات سنانا نہیں ہے، جتنی کام کی باتیں ہوتی ہیں قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو پچھلی جو امت گزری ہے ان کی عمر اللہ نے بڑی طویل دی، اور بعض بنی اسرائیل میں بعض لوگ ایسے گزرے کہ 500 سال تک عبادت، خالص عبادت، دوسرا کام ہی کوئی نہیں۔
تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے جب ان کا تذکرہ آیا تو ان کو بڑا شوق ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم لوگ تو بڑے گھاٹے میں رہ جائیں گے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جو امتیں گزری ان کی عمر اتنی اور خالص عبادت، کام ہی دوسرا کوئی نہیں، اور ہماری عمر تو بس اتنی سی ہے، ان کی عمر کے مقابلے میں تو کچھ ہے ہی نہیں، شروع کرتے ہی ختم، پھر ہم بیوی بچوں میں الگ الجھے رہتے، ہم نے عبادت تو ہماری کچھ ہوگی نہیں، وہ کہاں ان کے سامنے تو ہم کھڑے ہی نہیں ہو پائیں گے، موازنہ مقابلہ تو بات ہی نہیں ہے یہاں پر۔ تو جب یہ شوق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں شب قدر کو نازل فرمایا کہ وہ ایک رات ایسی ہے، وہ ایک ایسی رات ہے جس نے ایک رات بھی عبادت کر لی، جس کو وہ ایک رات بھی اگر مل گیا، وہ ایک رات کسی نے عبادت میں گزار لی ہو تو کتنی دنوں کے عبادت کا ثواب ملے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ کیا کہا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، یہ الف کہتے ہیں ہزار کو، کس کو کہتے ہیں؟ ہزار کو، اور شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے کو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہزار مہینے کی عبادت سے بھی یہ بہتر ہے۔ کتنی راتیں؟ ایک رات کا ذکر ہو رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات اگر کسی کو مل گئی تو اس کے نام اعمال میں جو ثواب لکھا جائے گا، جو نیکیاں لکھی جائے گی، قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے سے بھی زیادہ، ہزار مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ ہم اور آپ اپنی پوری زندگی کا حساب لگائیں، پوری زندگی کا حساب لگائیں کہ عبادت میں کتنا وقت گزرا ہوگا۔ اچھا چلو رمضان کا حساب لگا لیں ہم لوگ، اب 18 رمضان ہے نا، 18 دن کے حساب ہم لگائیں کہ عبادت میں کتنا وقت گزرا، 18 دن نہیں، عبادت میں وقت کتنا گزرا حساب لگائیں۔ ہم نے اس میں اپنی ضروریات بھی پوری کی نا، کھانے پینے میں بھی وقت لگایا، دوسرے کاموں میں بھی وقت لگایا، عبادت میں کتنا وقت لگا؟ اگر ہم حساب لگائیں گے تو شاید 100 گھنٹے بھی نہ پورے، ہے نا؟ میں بدظن نہیں ہوں کسی سے، میں کہہ رہا ہوں حساب لگائیں، ہم 100 گھنٹے بھی عبادت میں، خالص عبادت میں نہیں گزریں گے، شاید کسی کے گزر جائیں گے، زیادہ بھی ہوں گے، کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ 1000 مہینے تک اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو یہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اس سے افضل ہے۔ کتنا بہتر ہے یہ نہیں بتایا، یہ نہیں کہا کتنا، کہا کہ 1000 مہینے تک کوئی عبادت کرے اس سے زیادہ ہے۔ اب زیادہ کتنا ہے مرضی اللہ کی، وہ جتنا چاہے بڑھا دے۔ میری اخلاص، ہماری اخلاص، آپ کے اخلاص جیسے ہوں گے، اس اخلاص کے مطابق اللہ رب العزت اسے بڑھائے گا اور پھر اپنی شایہ نشان بڑھائے گا اللہ تو۔ ہم اور آپ اگر کسی کو کچھ دیں گے، ہم اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو مانگنے والا اپنے حساب سے سوال کرتا، دینے والا اپنے حساب سے دیتا نہیں دیتا؟ ارے ہمارے جیب میں 100 روپے ہے، مانگنے والا آیا تو ہم 100 کے حساب سے دیتے، اگر ہمارے پاس میں 1000 ہے تو ہم 1000 کے حساب سے دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو ہیں ٹھیک ٹھاک سے ہیں، کیا مسئلہ، دے ہی سکتے ہیں نا۔ تو وہ تو مالک الملک ہے، وہ تو خالق ارض و سما ہے، وہ تو ساری چیزوں کا مالک، سارے خزانوں کا مالک، وہ بھی دے گا تو اپنے حساب سے دے گا، اپنی شایہ نشان دے گا۔ ہمارے طرح بخیل تو نہیں ہو سکتا نا، ہمارے اندر کتنا بھی ہم دیں پھر بھی بخل تو غالب رہتا ہے کہ نہیں، ذرا حساب تو ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نہیں؟
ہمارا اپنا مزاج تو یہی ہے، ہم بہت سخی ہوں گے پھر بھی حساب رہتا ہے ہمارے ذہن میں، وہاں تو بے حساب و کتاب ہے۔ تو بہرحال یہ آخری عشرہ جب شروع ہو تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ شب قدر والی جو راتیں ہیں وہ راتیں ہمیں نصیب کر دے، اور وہ راتیں میرے بھائیوں وہ راتیں یوں ہی نصیب نہیں ہوتی، وہ یوں ہی نہیں ملتی کسی کو، وہ یوں ہی کسی کو نہیں مل جاتی چلتے پھرتے، وہ تلاش کرنے والوں کو ملتی ہے۔ جو اس کی تلاش میں جب رہتا ہے، جب اس کی تلاش میں سرگردہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے عطا بھی کر دیتا ہے۔ ورنہ ہمارا اپنا جو مزاج ہے وہ مزاج تو یہ ہے کہ جب اخیر عشرہ ہوتا تو ہم مسجد سے اور غائب ہو جاتے، دور ہو جاتے۔ پہلے عشرے میں کچھ رہتے، دوسرے عشرے میں ختم، تیسرے عشرے میں نہ کے برابر۔ کہتے نہیں شاپنگ بھی تو کرنی ہے، عید کی خریداری کرنی، عید کی تیاری کرنی ہے۔ بھائی وہ عید کیسی، وہ عید کیسی کہ جس عید میں ہماری بخشش نہ ہو، وہ عید کیسے ہو سکتی ہے کہ جس عید میں ہم جب نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف جائیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے اعلان نہ ہو کہ دیکھو یہ جو جا رہا ہے اس کی بخشش ہو گئی، اس کی مغفرت ہو چکی ہے، فرشتوں جاؤ یہ اس کی نجات کا پروانہ ہے، جاؤ دے دو اسے۔ اگر یہ چیز ہمیں میسر ہو گئی، اگر اللہ کی طرف سے ہمارے مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا گیا، ہماری مغفرت ہو گئی، تو پھر تو واقعی عید ہے۔ عید کے معنی تو خوشی کے ہیں، اور اگر یہی نہ ملی تو پھر وہ عید کون سی، کس عید کی بات کر رہے ہو، کون سے خوشی کی بات کر رہے ہو؟ اچھے کھانے کا نام عید یا اچھے کپڑے پہننے کا نام عید ہے؟ بتاؤ، نہیں ہے۔ اچھا کھانا اچھا پہننا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو کبھی بھی پہنو، کون منع کرتا ہے؟ روکا کس نے ہے؟ اللہ نے اگر دی ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں تو جب چاہو جتنا چاہو کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ وہ ایسی کون سی چیز ہے، وہ باتیں کون سی ہے، کون سی چیز ہے جو عید کے دن ہم کرتے ہیں یا عید کے دن ہم وہ چیزیں کھاتے ہیں دوسرے دنوں میں نہیں کر سکتے؟ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ صرف اور صرف ایک چیز ہے کہ جو عید کے علاوہ ہمیں نہیں مل سکتی، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہماری مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا جائے۔ یہ عید کے علاوہ کبھی نہیں مل سکتی۔ رمضان گزارنے کے بعد ہمیں تحفہ مل جائے عید کے دن اللہ کی طرف سے کہ یہ لو، تم نے جو ایک مہینہ جو تم نے عبادت کی ہے، جو تم نے میری مرضی کے مطابق، میرے کہنے کے مطابق زندگی گزارا ہے، میرے نبی کو تم نے جو فالو کیا ہے، میرے نبی کے سنت پر جو تم نے چل کر دکھایا ہے، اس کا انعام یہ ہے، یہ لے جاؤ۔ تو پھر عید ہے، اس کا نام عید ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوا، اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر وہ عید نہیں، اس کا نام عید نہیں ہے۔ چاہے کپڑے جتنے مہنگے پہن لو میرے بھائی، گھر میں کھانا جتنا اچھا چاہو بنوا لو، وہ کبھی بھی بنایا جا سکتا ہے، وہ کبھی بھی کھا سکتے ہو۔ عید کے ساتھ یہ کھانے پینے کی کوئی خصوصیت تو نہیں ہے۔ عید تو نام اس بات کا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے کہ فرشتے دیکھو یہ لوگ جو جا رہے ہیں، یہ جتنے جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف، یہ جتنے عیدگاہ میں پہنچے ہیں، ان سب سے میں راضی ہوں، میں ان سب سے راضی ہوں، میں نے سب کی مغفرت کر دی، آج سب کی نجات میں اعلان کر رہا ہوں، تم گواہ رہو۔ میرے بارے میں یہ اعلان کر دے اللہ تعالیٰ، تو پھر تو ہماری واقعی عید ہے، چاہے پھٹے کپڑے میں ہم پہنچ جائیں، چاہے پھٹے کپڑے میں ہم پہنچ جائیں، ہمارے بچوں کے پاس کپڑے نہ ہو، مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر واقعی عید ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق چلنے والا بنائے، اور جب عید کا دن ہو تو عید کے دن ہم میں سے ہر کسی کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا پروانہ جاری ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آسمان پر ہم میں سے ہر کسی کے لیے اعلان کر دیں کہ ان سب کی نجات ہے، ان سب سے میں راضی ہوں۔ کہہ دو آمین۔ بہرحال رمضان المبارک میں
آخری عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ بات ہو گئی